ہو سکتا ہے جس سے اندھے کو بھی بچے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ انٹرپولیشن، جس طرح سے اس میں جو ہے تغیر و تبدل کیا گیا ہے، جس طرح سے وہ کسی کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں اور کسی کے ووٹ کم کیے گئے ہیں. اب تو ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ گیا ہے. اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایسے ایوان کو پوتر سمجھا جائے جنہوں نے اس ملک کے جو ہے 5 سال کا اگلا تقدیر کو لکھنا ہے یا بنانا ہے. ہمارا تو پہلے دن سے ہی یہی تھا کہ یہ جو ہے 8 فروری کا جو فارم 45 تھا اس کے مطابق ایک دھڑا جیتا ہوا تھا. ہماری پارٹی کو سیدھے 180 جو ہے نشستیں ملی تھیں، اور اگر آپ یہ اس پر جو ہے مخصوص نشستیں گنتے ہو تو 235 بن جاتی ہیں، جو 2/3 بنتی ہے قومی اسمبلی میں. اور اس لیے ہمارا تو بڑا واضح موقف تھا کہ یہ اس دن اگلا 9 فروری کا جو فارم 47 ہے یہ اس کے کمالات ہیں کہ آج ماشاءاللہ جو وزیر اعظم بنے ہیں، جو ہارے ہوئے تھے، جو ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہے نواز شریف صاحب جو ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے تھے فارم 45 پہ 8 فروری کو عوام نے مسترد کیا، ان کو بھی ساتھ ہی نیوانوں میں بٹھا دیا. اور پھر جو خواجہ آصف صاحب ہماری ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے تھے وہ بھی ماشاءاللہ اب ایوان میں بیٹھے ہوئے اغلباً جو ہے وہ حلف بھی لیں گے. حسن اقبال صاحب جو ہارے ہوئے تھے وہ بھی نہ صرف حلف لیا ہے بلکہ میرے خیال میں وہ وزیر بھی بن جائیں گے. سو اگر جیسے میں نے اب یہاں بھی عرض کیا کہ فارم جو ہمارا ساہیوال کا جو NA-97 تھا 141 NA-141 ساہیوال کی آج لگا ہوا تھا، اس میں بھی 1335 کو 335 بنا دیا، 1000 اس کا اڑا دیا. اور اسی طرح 32 پولنگ اسٹیشنز میں سے 16,000 کو کم کر کے ان کو ہرا دیا گیا. اور وہ نظر آ رہا تھا فراڈ جو ہے کیا ہوا، اور اب تو آشکارا ہو گیا جو خود الیکشن کمیشن نے آفیشیل ویب سائٹ پر جو جاری کیا ہے. سو ہم سمجھتے ہیں کہ، اور میں نے کہا کہ شورن آف موریلٹی اٹ از باربیرٹی. پھر تو جنگل کا قانون ہے اگر اس میں اخلاقیات اور اس میں اگر صداقت کو آپ نکال دیتے ہو. سچائی اور صداقت کے بنا حکومت یا یہ ایوان یہ فراڈ ہوگا، پھر یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہوگا، یہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہوگا. پہلے تو دھن دولت چرا کے جایا کرتے تھے شریف برادران لندن میں، اب یہ انہوں نے مینڈیٹ بھی لوگوں کا چرایا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے مینڈیٹ کو پہلے ریسٹور کریں. اگر ان ایوانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلیں اور جمہوریت کا پہیہ آگے چلے، اور حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے جو شہباز شریف ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم. خوشا صاحب، اب تو حکومت بھی بن گئی ہے، وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، تو ان الیکشن کمیشنز کے آپ چکر لگا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ حکومت تو بن گئی ہے، اب وہ کابینہ بھی بننے والی ہے. دیکھیں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم کسی فورم پر ہم نے جو ہے اپنا ہر جگہ نالش کرنی ہے، ہر جگہ اپنی آواز اٹھانی ہے، ہر جگہ عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. عوام ہم سے پوچھتی ہے، مجھ سے جو 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں مجھ سے بھی پوچھے گی کہ ہم نے تو بھائی ووٹ دیے PTI کو، ہم نے عمران خان کو ووٹ دیے، ہم نے جو ہے آپ کو اس لیے اس ایوان میں تو نہیں بھیجا کہ آپ جعلی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک فراڈ کا حصہ بنے. سو ہم یہاں بھی کہیں گے، پارلیمان میں بھی کہیں گے، عدالتوں میں بھی کہیں گے، اور عوام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. اتوار کو کہاں سے لیڈ کریں گے احتجاج کو آپ؟ اتوار کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سوموار کو یہاں کیسز خان صاحب کے بھی لگے ہوئے ہیں، پارٹ ہیڈ اپیلیں ہوئی ہیں. سو لاہور سے ہم آج میرے پاس آ رہے ہیں، ہم جامع ایک منصوبہ بنائیں گے. باقی اسلام آباد سے دوسرے شہروں سے جو بھی ہمارے منتخب ہوئے ہیں، چونکہ لاہور کا میں منتخب شدہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں اور میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی کوآرڈینیشن میں ہیں، تو ہم انشاءاللہ سارے بھرپور انداز سے پاکستان میں عوام کا جو ہے. کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن بالکل صاف اور شفاف تھے. میرے خیال میں ان کو ان معاملات میں دیکھیے، ہماری افواج پاکستان کی افواج ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ ایسے متنازع امور پر وہ بات کریں، کیونکہ یہ پارلیمان میں ہم نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ فراڈ الیکشن تھا. تو کور کمانڈر کو اور ہمارے آرمی چیف کو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے.
हम 9 मई का भी बयानिए को हम समझते हैं कि 8 फरवरी को दफन कर दिया आवाम ने, तो इसलिए बार बार कहना कि 9 मई के हम मुल्ज़िमों को या नहीं छोड़ेंगे और ठीक है। उनको पता नहीं क्या कर देंगे, कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, तो इससे जो है इज्तनाब करना चाहिए। मैं यही अर्ज़ करूंगा कि खुदारा आप मत पड़ें सियासत में सियासतदानों को ही अपना एक दूसरे से नबर्द आज़मा होने दें, कि हम चाहते हैं कि फ़ौज जो है गैर मुतनाज़ा हो, आइन के दायरे के अंदर रहे और सियासी अमल में दखल ना दे। अगर सियासी बयानात देंगे तो फिर जाहिर है कि उसके जवाब यहाँ गज़ल भी आएगा, फिर उनको सुनना पड़ेगा। तो आवाम का गैज़ व गज़ब पहले ही 8 फरवरी को जो है उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बड़ा वाज़े आ चुका है, जिन्होंने कहा कि इमरान खान ना गद्दार है ना बागी है। इमरान खान की सज़ाओं को मुस्तरद किया आवाम ने, इसलिए हमने तकाज़ा किया कि इमरान खान को मुखलसी दी जाए और इमरान खान को नहीं, शाह महमूद कुरैशी को भी फ़ौरन रिहा किया जाए, और हमारे जो है गुजरात के चौधरी परवेज़ इलाही को भी फौरी रिहा किया जाए, डॉक्टर यास्मीन को भी रिहा किया जाए, एजाज चौधरी को भी रिहा किया जाए, सनम और दीगर हमारे जितने 9 मई के कैदी हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। सो इसलिए ये कहना कि नहीं छोड़ेंगे किसी को, खुदारा आप सियासत में मत पड़ें। हमने जुडिशल कमीशन का तकाजा किया है, इसको एंडोर्स किया है हुकूमती बेंचों ने, बिलावल भुट्टो ने बड़ा वाज़े तौर पर इसको एंडोर्स किया है, और उसने KPK के चीफ मिनिस्टर जिसने कहा कि मुझे 7 दिन के अंदर 9 मई के सारे केस ख़त्म करके जो है रिपोर्ट की जाए, उसको भी उन्होंने एंडोर्स किया है कि हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए और इसकी दूध का दूध पानी का पानी आए कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड मूव थी इमरान खान और उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, और 9 मई का ये जो है अफसाना घड़ा गया है, या इसमें अगर कोई सदाकत है तो कौन इसमें इन्वॉल्व है और कौन नहीं है। तो कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।